اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الله يطول عمرك. يعطيك الصحة والعافية. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر وہ شخص جو اس دنیا سے گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا جو پہلا طبقہ ہے ارث کا، اس کے ماں باپ ہیں اور اس کی اولاد ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ پہلا طبقہ ہے. ایک خاتون جو اس دنیا سے گئی، جس طرح فرما رہے ہیں، اگر اس کی ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی، یہ سب ارث پائیں گے اس سے. ماں باپ 1/6 1/6 دونوں کو ملے گا میت کے اموال میں سے. ایک ماں کو 1/6، باپ کو 1/6. اب جو بقیہ ہے وہ بیٹا اور بیٹی کا ہے، چاہے ایک ہو چاہے زیادہ. آپس میں جو معاملہ کرے اس طرح سے. العقود تعبیۃ للقصود کا جس نے پیسے دیے ہیں، جو کہ دکاندار اس پیسے سے کام کرے اور اس سے فائدہ واپس کرے، آپس میں کیسے فائدہ، اگر آپس میں طے کر لیں کہ سود میں ایک حصہ 1/4 2/6 جس طرح بھی آپس میں پرسنٹیج میں طے کریں اتنا پیسہ دیں گے. دیکھیں یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ کتنا پرسنٹ فائدے کا، پروفٹ کا دے گا. اس سکے سے کتنا فائدہ اس مہینے میں ہوا، اس کا اس پر فائدے میں سے کچھ پرسنٹ اس کو تعین نہ کرے کہ ایک سکہ یا ایک سکے سے زیادہ، یعنی معین رقم نہ ہو، معین پرسنٹیج ہو فائدے کا. ہاں مصالحت کرنے کوئی حرج نہیں، اس کو مصالحت کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. پڑھ سکتا ہے نماز شب کے بعد نوافل صبح، لیکن بہتر ہے کہ صبح سے جتنا نزدیک پڑھے اتنا اچھا ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے. اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے، نماز شب پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا وقت بھی آدھی رات سے صبح تک ہے، اور جتنا فجر سے نزدیک اتنا افضل. یعنی 1/3 رات نکل گئی تو اس کا افضلیت زیادہ ہے. جتنا بھی وقت نزدیک جائے گا فجر سے اتنا افضل، جتنا فجر سے نزدیک ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. وہ جو مکے چلا گیا اس کو وہ کیوں کھا سکتا؟ کیونکہ یہ کاسا جو وہاں چلا گیا، جس وقت اس کو معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک کاسا پاک ہے، جو یہ والا یا وہ والا، تو یہ شبہ ہے غیر محصورہ غیر ملزم.
کیونکہ اس سے اجتناب کرو اور اس سے اجتناب کرو، یہ دوسرے ملک میں یہ امکان میں نہیں. دیکھیے دونوں میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیونکہ چونکہ محل ابتلا نہیں رہ گیا ہے لہٰذا حکم بدل جائے. مثلا آپ کو یا آپ کے لباس پہ خون گر رہا ہے یا آپ کے دوست کے لباس پہ خون گرا ہے، تو اب آپ کو اپنی ابا سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوسری ابا آپ کو پہننی ہی نہیں ہے. ایک مثلا آپ دو دوست بیٹھے ہوئے ایک ساتھ، خطرہ خون گزرا، آپ کو نہیں معلوم میرے والے پہ گرا ہے اس پہ، تو آپ کو اپنی قبا سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ قبا جو آپ کے دوست کی ہے وہ آپ کو پہننا ہی نہیں ہے. تو دو چیزیں ہیں ہی نہیں. آپ تو شخص کی بھی ضرورت، دو ابائیں رکھی، اس سے ابا یہاں رکھی، آپ نے بھی ابا یہاں رکھی. معیار یہ ہے محصورہ میں واجب ہے اجتناب کرنا، اس کا معیار یہ ہے کہ دونوں محل ابتلا ہوں. لہذا سب نے تصریح اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نجس ہے تو آپ کو واجب ہوتا ہے اجتناب. اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نجس ہے تو اس سے اجتناب. دونوں ابتلا میں ہو، آپ کے ابتلا میں ہو، آپ دونوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہو، تب آپ پر دونوں سے اجتناب واجب ہو. اگر محل ابتلا یعنی آپ کے ابتلا ہے ہی نہیں اس مسئلے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. فرق یہ ہے کہ دونوں برتن ہیں، ایک آپ کا ہے ایک دوسرا کسی اور کا برتن ہے جو کبھی آپ استعمال نہیں کریں، تو وہاں بھی یہی ہے اجتناب واجب. ہاں اگر دونوں میرے ہیں برتن، ہاں دونوں سے اجتناب کروں گا. علم کے بعد اگر لے گیا تو یہ جو آپ کا اب واجب رہے گا اجتناب. بحث جو ہم کر رہے ہیں وہ اس موقع پہ کہہ رہے ہیں وہ جو لے گیا، جو دوسرے شہر لے گیا، وہ چونکہ اس کو علم نہیں تھا کسی ایک کی نجاست کا، اور اس کو اب نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں سے اجتناب کرے، لہٰذا وہ اجتناب کی شرط وہاں نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ منجز محتمل نہیں ہے علم اجمالی جہاں تمام اعتراف محل ابتلا نہ ہوں، وہاں پر دلیل نہیں. عقلی نہیں ہے یہ بات. ایک برتن یہاں ایک برتن دوسرے ملک میں، آپ اس سے کہے جائے اس اجتناب کرو اس لباس سے یا مثلا اس برتن سے جو یہاں ہے اور اس برتن سے جو اس دوسرے ملک میں، یہ عقلی نہیں ہے. علم اجمالی ہے، یقینی ہے. آپ کو یقینی کہ یہ نجس ہے کہ وہ اب یہ آپ سے کہا جاتا ہے نجس چاہے یہ چاہے وہ اجتناب کریے، اب وہ لباس یا وہ برتن جو دوسرے ملک چلا گیا، آپ اس سے کہیں گے، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ دونوں سے اجتناب کریے تو یہ عقلی نہیں ہے. دیکھیے ایسا ہونا چاہیے کہ عقلی ہو، عقلی بات ہو. جو بھائی غیر محصورہ کا بھی مسئلہ یہی ہے. یہ قصاب جو قوم میں ہے جو گوشت بیچتے، اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ ان میں سے ایک گوشت جو بیچتا ہے وہ میتا ہے، مردار بیچتا ہے، اب آپ پوری قوم بھر کے سارے قصاب سے آپ اجتناب نہیں کریں کیونکہ عقلی نہیں ہے. اسی طرح یہاں مسئلہ ہے کہ مشخص ہے دو ہیں لیکن ایک آپ کے پاس ہے اور ایک آپ کے پاس ہے ہی نہیں،
تو یہاں پر دلیل ہے ہی نہیں اجتناب کی. علم اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ دو میں سے ایک حکم اس کو اس تک نہیں ہے، یعنی یہ نہیں معلوم کہ یہ یا یہ ہے اجماع بھائی. مثلا اس کو یقین ہونا چاہیے کہ یا یہ واجب ہے یا وہ واجب ہے، یہ حرام ہے یا وہ حرام ہے. علم اجمالی یہ کہ نہیں معلوم ہے اس کو کہ یہ حرام ہے کہ وہ حرام ہے، یہ واجب ہے کہ وہ واجب ہے. وہ اجمالی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دوسرے معنی میں ہے. اجمالی یعنی کلی، کبرائے کلی. یقین ہے مقلد کو کہ احکام ہے اس کے اوپر کہ جو اہل فن ہیں اور عادل ہیں اور اس کا قول معتبر ہے. اس کو دلیل اجمالی کہتے ہیں، نہ کہ علم اجمالی. وہاں علم اجمالی نہیں کہتے، وہاں دلیل اجمالی کہتے ہیں. مجتہد کے پاس دلیل تفصیلی ہے، مقلد کے پاس دلیل اجمالی ہے. دیکھیں مجتہد کے پاس ایک ایک مسئلے کی تفصیلی دلیل ہے، لیکن مقلد کے پاس ایک ایک مسئلے کی دلیل نہیں ہے. اس کو صرف ایک دلیل ہے کہ یہ مجتہد اہل فن ہے، عادل ہے اور اس کا قول ہمارے لیے حجت ہے. اس کو علم اجمالی، اس کو دلیل اجمالی کہتے ہیں. اصطلاح یہی ہے. دوسرے کا وزن آپ نہیں اٹھائیں گے. وہاں پر جب آپ جب جو سبب ہوگا کسی کا، کسی عمل کا، وہ ذمہ دار ہے. اگر کوئی سبب بنا کہ وہ کوئی گمراہ ہو گیا تو جس نے گمراہ کیا اس گمراہ ہونے والے کا گناہ بھی اس کی گردن پر. پچاس سال کی خاتون، 50 سال کا مرد، اس کے لیے معنی جاننا ضروری نہیں ہے، ان الفاظ کو پڑھنا ضروری ہے. پیغمبر کے زمانے میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ بہت کم لوگ ایسے، زمانے ائمہ تو بہت لوگ تھے. جو ایرانی تھا مسلمان، وہ عربی کا ایک مطلب نہیں سمجھتا تھا، سورہ حمد کے معنی نہیں سمجھتا. ائمہ نہیں کہا کہ اس کو معنی سمجھ میں آنے چاہیے، اس کو یہ جملے پڑھنے ہیں نماز میں. عبادات میں معنی کو سمجھنا لازم نہیں ہے. لیکن عقد میں، چاہے عقد بیع ہو چاہے عقد نکاح ہو، وہ قصد کر رہا ہے چونکہ کسی چیز کا، تو اس کو سمجھنا ضروری کیا کہیے. اس کو معلوم ہونا چاہیے انکحتو کا کیا مطلب ہے. اگر خود پڑھ رہا ہے زوجتو کا مطلب کیا ہے، اس کو اگر خود سے پڑھ رہا ہے تو اس کو مطلب معلوم ہونا چاہیے. تفسیر قمی کی کس نے کہا سند معتبر ہے؟ یہ عبداللہ ابن بحر جو آپ نے دوسرا نام لیا، یہ معتبر نہیں ہے. اگر کہے کہ تفسیر، نادر ہوں گے فقہا میں جو پوری تفسیر قمی قبول کریں. ہاں مشہور فقہا، فقہ مفید سے لے کر آج تک
پوری تفسیر قبول نہیں کرتے. ایک ایک روایت کو بررسی ہونا ضروری ہے, ایک روایت کی شناخت ہونا ضروری ہے. میں نے عرض کیا کئی دفعہ کہ ہمارے پاس, ہم شیعوں کے پاس 3 کتابیں ہیں خالی جس کو ہم صحیح مانتے ہیں. دیکھیے تواتر ہو جائے ایک الگ بحث. اگر ہمیں آپ کو کوئی نسبت ہے اور وہ مخالف عقل نہ ہو تو اس کا مطلب ہو جائے کہ ہم نے کیا ہے. ثابت ہونا ضروری ہے کہ ہم نے کہا یا کیا ہے, چاہے ہمارے اور آپ کے لیے ہو. چہرہ سے بھی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام, عقلی ہونا ضروری نہیں ہے, ثابت ہونا ضروری کہ معصوم نے یہ کہا ہے. نه کرم افتادش درست نیست. ظاهرا علامه مجلسی یا دیگران اینو تعیین کردن مریض شده اما کرم نیفتاد. این توی تاریخ ائمہ عامہ یعنی سنی تاریخوں میں چیزیں آئی ہیں, لیکن اہل حق کی کتابوں میں یہ چیز نہیں آئی. براعت اصول دین میں سے زیارت عاشوراء دعاؤں میں ہے یہ چیزیں, براعت اصول دین میں ہے. ہاں کہیں تقیہ کر رہا ہے, جیسے عمار, جیسے ان کے ماں باپ نے تقیہ نہیں کیا, قتل کر گئے. عمار نے تقیہ کیا, مارے نہیں گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی اصول میں دین میں سے ہے براعت, لہذا اگر تقیہ کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے لیے براعت کرنا ضروری ہے. صاحب عروہ نے کہا کہ کر سکتا ہے. صاحب عروہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو فاسق سمجھتا ہے لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس کو عادل سمجھتے ہیں اور نماز ان کی صحیح ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. البتہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء نے کہا ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, ان میں سے مرحوم ہمارے والد بھی شامل ہیں, لیکن غالباً فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ مأموم سے کہا گیا ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھو وہ عادل ہونا چاہیے. امام سے نہیں کہا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو عادل سمجھنا تب نماز پڑھا. اور اس کے بھی اس کی ایک روایت ہے, اس کو شہید نقل کیا ہے, اور اصحاب نے آ کے حضرت سے سوال کیا, اس کی سند بھی معتبر نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں, ایک ساتھ کہیں جاتے ہیں, ایک آدمی کو پیچھے کھڑا آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی ہم سب شیعہ ہیں. حضرت فرمایا کہ جو امام جماعت ہوتا ہے اس کے لیے اشکال نہیں ہے, لیکن وہاں حضرت نے کہا کہ اگر اس کے اور اس کے خدا کے درمیان کچھ کوئی معاملہ ہے, طلب ہے تو وہ نماز نہ پڑھائے, جماعت نہ پڑھے. حضرت نے کہا یہ امام سے منسوخ کیا گیا, لیکن معلوم نہیں کہ امام کیا کہنا چاہ رہے تھے. اور واقعی امام نے یہ مجمل ہے جملہ, تو اولاً تو جملہ مجمل ہے طلبہ کا کیا مطلب ہے, بینہ و بین اللہ طلبہ, یہ طلبہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر. اور دوسرا معلوم نہیں کہ حضرت نے کہا ہے یہ بات. جب طائرہ اور فعال کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھیں گے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیک فعال, طائرہ یعنی فعال بد,
آره روایت داره اگه فال نیکی زدید خدا نیک میکنه. یعنی خدا اس چیز کو نیک کر دیتا ہے اگر وہ نیک نہ بھی ہو. صاحب عروہ اور ایک جماعت علماء کی اور اکثر فقہا کہ حکم نماز جماعت، کیونکہ آپ سے نہیں کہا گیا ہے کہ اگر تم عادل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو تو امام جماعت نہ بنو. لوگوں سے کہا گیا ہے کہ نماز عادل کے پیچھے پڑھو. معمومین سے کہا گیا ہے کہ امام عادل کے پیچھے نماز پڑھو. یعنی وہ آپ کو عادل سمجھتے ہو یہ کافی ہے، چاہے آپ اپنے آپ کو عادل سمجھتے ہو چاہے نہ سمجھتے. اس طرح ایک روایت ہے جو مرسلہ ہے جس کو حضرت کی نقل کیا اور اس پہ طلبہ کا معلوم ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت ان باقی روایتوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. یہ کس سے کہا؟ معموم سے کہا ہے امام سے کہا ہے؟ معموم سے کہا ہے. تو آپ معموم ہیں، معموم کے لیے ضروری ہے کہ امام جماعت کو عادل سمجھنے کے بعد نماز پڑھیں. آپ سے نہیں کہا ہے کہ اگر تمہارے دین اور ایمان ٹھیک ہے تبھی امام جماعت پڑھیں. اگر اس نے واقعاً استغفار کر لیا اور روایت خاص ہے، معتبر ہے، معمول بہ ہے، جس نے توبہ کر لی اس کے لیے گویا ایسے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. عادل نہیں ہوگا لیکن حکم عادل میں ہو جائے. ہاں اگر شک ہو کسی کی عدالت پہ اور اس نے استغفار کیا تو آپ بنا کریں کہ صحت پہ اور اس کو معتبر مانیں گے اور عادل مانیں گے. امام جماعت کے معموم چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے امام خاتون ہو چاہے مرد ہو، معموم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا امام جماعت چاہے مرد چاہے عورت وہ عادل ہے. لیکن امام جماعت سے نہیں کہا کہ تم اگر اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھتے تو نماز نہ پڑھو، سوائے مرسلہ جو شہید نے نقل کی اور وہ تام نہیں ہے. اور اگر حضرت واقع حضرت نے کہا بھی وہ جملہ تو معلوم نہیں کہ معنی کیا ہے اس کا. بعض نے معنی کیا کہ اس کے اوپر اس نے کوئی حرام کیا اور حد شرعی اس کے اوپر ہونی چاہیے، ایسے شخص مجھے نماز نہ پڑھو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.